بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، جواب کب آئے گا؟ کبھی کبھی انسان بس ایک ہی سوال میں الجھ جاتا ہے۔ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں درود پاک پڑھتی جا رہی ہوں، لیکن آخر جواب کب آئے گا؟ ظاہر ہے زباں پہ درود ہے، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، تو اس محبت کے جواب کا انتظار تو ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامک بہن بھائیو، آج آپ کو درود پاک کا یہ راز بتایا جا رہا ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کو درود کا جواب کب ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ درود پاک کی یہ اہمیت ضرور جان لیں کہ یہ ایک مکمل روحانی رابطہ ہے، یہ نورانی رابطہ ہے، یہ وہ نوری رشتہ ہے جو زبان سے شروع ہو کر دل تک اترتا ہے اور دل سے سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتا ہے۔ اور درود شریف ایک ایسا خاص، ایسا قیمتی عمل ہے جس میں انسان خاموش ہو کر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ نے زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جب اس محفل آسمانی میں شامل ہو جاتے ہو تو سمجھو کہ آپ صرف یہ قیمتی الفاظ ادا نہیں کر رہے، بلکہ ایک محبت کے دعوت نامہ میں شریک ہے، اور آپ کے منہ سے نکلا ہر ایک لفظ زمین سے آسمان تک نور کی صورت میں پھیلتا ہے۔ اور تب آپ پہ فرض ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے درود میں طلب سے زیادہ محبت شامل ہو اور درود پاک دل سے پڑھا جا رہا ہو۔ اور تب آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ پھر آپ دیدار کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش میں درود پاک پڑھو، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھو، عشق نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر درود پاک پڑھو۔ بس آپ کے درود پڑھنے کی وجہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی محبت اور رضا ہو۔ اور جب اس طرح سے آپ نے درود پاک کو محبت بنا لیا، عادت بنا لیا نا، تب آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جس پر خود اللہ اور اس کے فرشتے عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہی وہ عمل ہے جو زمین پر کیا جائے تو یہ براہ راست آسمانوں تک پہنچتا ہے، یہ وہ صدا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی، یہ وہ تحفہ ہے جو رب کے محبوب کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اور درود شریف مشکلات دور کرنے کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور درود پاک پڑھنے والے کی سوچ پاک ہونے لگتی ہے، اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، بگڑی قسمت سنورنے لگتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں نے سالوں سے درود پڑھا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا، تم درود کو تجارت سمجھ بیٹھے ہو، محبت نہیں۔ جس دن تم درود کو محبوب کے ذکر کے طور پر پڑھو گے اسی دن تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، سبحان اللہ۔ یہی اصل راز ہے پیارے اسلامک بہن بھائیو، درود پاک کا جس نے جان لیا وہ فلاح پا گیا۔ درود کو وظیفہ نہیں بلکہ عشق بنائے، پھر دیکھیں آپ کی قسمت کیسے چمکتی ہے۔ اور آپ اس کی تعداد دن میں روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک کا ورد لازم رکھیں۔ یہ وہ تعداد ہے جسے کئی اولیاء کرام نے اپنی اپنی زندگیوں میں ہمیشہ مجرب پایا۔ اور ہر بار درود پاک پڑھنے کے بعد عاجزی سے دعا مانگے، کیونکہ درود پڑھنے کے بعد کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود کو اپنی حاجت سے زیادہ عشق میں پڑھیں، رب تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو خود پورا کر دے گا، سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ دراصل اپنے لیے نجات کا دروازہ کھولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب اس خوبصورت سوال کا جواب بھی جان لیجئے کہ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں، جواب کب آئے گا؟ تو اس کا جواب نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود شریف کا جواب کب آتا ہے، اور ان سے یہ سوال بھی کیا جاتا کہ درود پڑھتے جاتے ہیں جواب کب آئے گا، تو اس پر آپ نے فرمایا، درود پڑھنے والے اگر درود کا جواب جاننا چاہیں تو وہ درود پڑھتے وقت اپنی اس کیفیت
को जरूर नोट करें कि जिस शख्स पर दरूद पढ़ने के दौरान अगर रिक्कत तारी हो जाए तो समझे कि जवाब आ गया, अगर आंसू तारी हो जाए तो समझ लें कि दरूद का जवाब जो है वो मिल गया। यानी दरूद पढ़ने वाले शख्स पर रिक्कत तारी हो जाना और दरूद पाक पढ़ते वक्त आंसुओं का जारी होना, तो उस इंसान को समझ लेना चाहिए कि जवाब आ गया कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो इंसान के कमजोर दिल के करीब से गुजरती है तो आंखों में बगैर सबब आंसू आ जाते हैं, और इन्हीं बेसबब आंसुओं का आना ये किसी की तवज्जो के जरिए है, और ये तवज्जो ही एक खास इनायत है। लिहाजा हजरत वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो पढ़ते हैं आप भी वही पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप भी खामोशी से अल्लाह के साथ इस जमात में शामिल हो जाएंगे जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते एक काम कर रहे हैं, यानी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी वो काम शुरू कर दें तो दरूद पढ़ने वाले हरगिज मायूस ना होंगे, और एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला आपको वो मकाम अता करेगा जिसका आपने सिर्फ तस्वुर किया होगा, क्योंकि आपने यकीन कामिल से दरूद पढ़ा जो रब्बुल इज़्ज़त और हजूर करीम सल्लम तक पहुंचा। बस आप दरूद पाक पढ़ते जाओ और रब आपको अपनी शान के मुताबिक नवाज देगा और आपको आपके पढ़े दरूद का जवाब भी मिलेगा। और जब कभी आप पर भी दरूद पढ़ते वक्त ये कैफियत कि आप पे रिकत तारी हो जाए, आपकी आंखों में बेसबब आंसू आ जाए, तब आप अपनी किस्मत पर रश्क करना, तब खुशी महसूस करना, और ये याद रखना कि ये आंसू, ये लरसती सांसें, ये महबूब खुदा की तरफ से आपके दिए प्यार और सलाम का जवाब है। बस शर्त ये कि अगर आपने भी अपने इंतजार को यकीन में ढाल रखा हो तो आप पर भी ये लम्हा जरूर आएगा और आपके लिए भी ऐसा जवाब जरूर आएगा इंशाअल्लाह ताला। बस दरूद पाक पढ़ते रहिए, पढ़वाते रहिए, रुके हरगिज नहीं। अहले दरूद के लिए तो ये अल्फाज ही काफी है कि हर गम हर दुख का मदावा सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा बस सल्ले अला मोहम्मद। एक बार आप सब भी मिलकर पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करके सदका जारिया की नियत से आगे जरूर शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगली ऐसी मुफीद सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अगर आप दरूद पर कीमती और बहुत ही खूबसूरत किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल इस्लामिक वज़ाइफ वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मजीद और मुफीद वीडियोस मिलती रहें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।